شاہ سلطان کچھ کاموں کے سلسلے میں زمینوں پر ہی آیا ہوا تھا جب اس کا ملازم بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا، شاہ صاحب جلدی چلیں، آپ کا بلاوا آیا ہے، سب لوگ جرگے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہوا تھا کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو اس کو اس طرح سے بلایا جا رہا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کو بھی کسی جرگے کا فیصلہ کرنے کے لیے اس طرح سے بلاوا آیا تھا۔ سلطان نے ملازم سے کہا، تم جاؤ، میرا کچھ کام باقی ہے، میں وہی نپٹا کر آتا ہوں۔ مگر شاہ صاحب آپ کو میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا، ملازم بھی جھٹ سے بولا تھا۔ تب سلطان کو لگا تھا کہ شاید معاملہ کچھ زیادہ ہی سنگین نوعیت کا تھا، ورنہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس کو کام کے بیچوں بیچ اس طرح کسی جرگے میں بلایا جاتا۔ سلطان ہاتھ میں پکڑے کاغذات کو ساتھ کھڑے غفور کو پکڑاتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ کیا ہوا ہے اور مجھے اس طرح سے جلدی میں کیوں بلایا جا رہا ہے؟ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جب غفور کہنے لگا، شاہ صاحب میں تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، مجھے بھلا کیسے معلوم ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے بھی حیرانی ہو رہی ہے۔ یہ تو اب حویلی پہنچ کر ہی معلوم ہوگا کہ معاملہ کیا ہے۔ شاہ سلطان اپنے سب سے خاص ملازم غفور کے ساتھ جلد ہی حویلی پہنچنا چاہتا تھا تاکہ جان سکتا کہ ایسا کیا ماجرا تھا جو شاہ سلطان کا اس جرگے میں شامل ہونا ضروری تھا۔ جب سلطان حویلی پہنچا تو وہاں پر لوگوں کا ایک ہجوم دیکھ کر اس کو اندازہ ہو گیا کہ گڑبڑ کچھ زیادہ ہی تھی۔ پہلی بار ایسا کچھ ہوا تھا جو سارے کا سارا گاؤں اس طرح سے حویلی میں اکٹھا ہو گیا تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے کی طرف آ رہا تھا اس کے ذہن میں بس ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ آج کچھ تو غلط ہونے والا تھا جس کو اگر وہ چاہتا تو روک سکتا تھا۔ جب شاہ سلطان جرگے میں پہنچا تو سب اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ شاہ سلطان نے ایک نظر وہاں پر بیٹھے سب لوگوں کو دیکھا جو شاید اس کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظر کونے میں تیار ہوئی ایک کم عمر لڑکی پر پڑی جو بن ٹھن کر بیٹھی رو رہی تھی، اور اس کے سامنے ہی کچھ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ہر طرف لوگ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے، نہ جانے وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے۔ تبھی سلطان نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور اس بڑی سی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا جہاں پر اس وقت شاہ فیصل کو ہونا چاہیے تھا، مگر وہ کرسی خالی تھی، اس لیے شاہ فیصل کی غیر موجودگی میں جرگے کا فیصلہ اس کو ہی سنانا تھا۔ اب اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ سب اس کا انتظار کیوں کر رہے تھے اور اس کو اپنا کام ادھورا چھوڑ کر اس جگہ پر کیوں آنا پڑا تھا۔ جرگے کے سارے فیصلے تو شاہ فیصل ہی کرتے تھے، مگر آج وہ پہلا جرگہ تھا، پہلا فیصلہ تھا جو شاہ سلطان کو کرنا تھا۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پایا اور ہجوم میں بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کو اپنے پاس بلا کر سارے ماجرے کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ گاؤں کی ایک لڑکی اپنی بارات سے بھاگ گئی تھی۔ لڑکے والی لڑکی کے گھر پر ہی دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے کیونکہ وہ اپنی پوری برادری کے ساتھ بہت عزت سے اس لڑکی کو لینے گئے تھے، مگر اس لڑکی کا شاید پہلے ہی کسی کے ساتھ معاشقہ چل رہا تھا اور عین بارات والے دن ہی وہ اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ اس لڑکی کے ماں باپ سر جھکائے ایک کونے میں بیٹھے تھے اور لوگوں کے طرح طرح کے تانوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہ سلطان سے ان کا شرمندہ ہونا دیکھا نہیں جا رہا تھا، اس کو تو رہ رہ کر اس بھاگ جانے والی لڑکی پر غصہ آ رہا تھا۔ تبھی اس نے ان دونوں کو اپنے قریب بلایا اور ان سے پوچھنے لگا، کیا تم لوگ اپنی بیٹی کی شادی اس کی رضامندی سے کر رہے تھے؟ سلطان کی بات سنتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور شاہ سلطان سے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگے، وہ تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر ہم جوان جہان لڑکی کو آخر کب تک گھر پر بٹھا کر رکھتے؟ ہمیں تو خود شادی سے کچھ دن پہلے ہی معلوم ہوا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اس لیے ہم اس کی جلد از جلد رخصتی کروا دینا چاہتے تھے تاکہ وہ ہماری عزت کو خاک میں نہ ملا دے، مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی بارات والے دن ہی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ جائے گی اور ہماری عزت کو خاک میں ملا دے گی۔ شاہ سلطان نے ان دونوں کی بات سن کر ایک سرد آہ بھری اور ان کو کہنے لگا، اگر تم دونوں نے اپنی بیٹی کی بات مان لی ہوتی تو آج تم دونوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اگر وہ کسی کو پسند کرتی ہی تھی اور تم لوگ اس بارے میں پہلے ہی جان چکے تھے تو تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ خوشی سے خود اس کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کرتے، مگر آج وہ خود ہی گھر سے بھاگ گئی ہے اور تم لوگوں کو جو باتیں سننی پڑ رہی ہیں تم لوگ اسی کے لائق ہو۔ شاہ صاحب اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو اپنی پوری برادری میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ اگر لڑکی ان کی بھاگی ہے تو اس میں ہمارے لڑکے کا کیا قصور ہے؟ ہم تو بارات لے کر آئے ہیں تو لڑکی کو رخصت کر کے لے کر ہی جائیں گے۔ لڑکے والوں میں سے ایک بوڑھے آدمی نے آگے ہو کر شاہ سلطان سے کہا تھا،
میں جانتا ہوں کہ آپ کے لڑکے کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، مگر قصور تو ان بیچارے بوڑھے ماں باپ کا بھی نہیں ہے جن کو آپ اس طرح سے بھری محفل میں رسوا کر رہے ہیں۔ اب تو سارا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ خود بے بس ہو کر بیٹھے ہیں۔ آپس میں لڑنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوگا، ہم اس مسئلے کا کوئی اور حل نکال لیتے ہیں۔ شاہ سلطان نے اس بوڑھے آدمی کو تسلی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ حل کیا نکالنا ہے شاہ صاحب، ہماری تو ساری برادری میں ناک ہی کٹ جائے گی کہ لڑکی لینے گئے تھے اور لڑکی عین شادی والے دن ہی لڑکے کو ٹھکرا کر بھاگ گئی۔ اگر وہ بھاگ گئی ہے تو کیا ہوا، اس کی چھوٹی بہن تو یہاں پر ہی موجود ہے نا، ہم تو بارات لے کر آئے تھے اور لڑکی کو لے کر ہی جائیں گے۔ اگر بڑی موجود نہیں ہے تو اس کی چھوٹی بہن تو ہے نا، ہم اس کو ہی اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اس ہجوم میں سے ایک اور آدمی نے آگے بڑھ کر اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی جس کو تم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ شاہ سلطان نے ہجوم پر ایک نظر دوڑاتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی وہ چھوٹی سی معصوم لڑکی ہجوم میں سے نکل کر شاہ سلطان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، جس کو سلطان نے آتے ہوئے ایک کونے میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب سلطان کی اس پر نظر پڑی تو وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا، جو اپنی بہن کی شادی کے لیے تیار ہو کر بیٹھی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن اس کو ہی مصیبت میں ڈال کر اپنی بارات والے دن ہی بھاگ جائے گی۔ وہ معصوم لڑکی ایک موم کی گڑیا لگ رہی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ ڈری سہمی سی سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہجوم میں موجود سب لوگوں کی نظریں اس کو عجیب طرح سے گھور رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ لڑکی شاہ سلطان کے سامنے آئی تو ہجوم میں ایک بار پھر سے سرگوشیاں ہونے لگی تھی۔ یہی ہے وہ لڑکی جس کی بہن بد چلن تھی، بد کردار تھی، جو اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس نے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کا خیال بھی نہیں کیا، نہ ہی سوچا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی چھوٹی بہن کا کیا ہوگا۔ کوئی کہہ رہا تھا اگر بڑی بہن بھاگ گئی ہے تو چھوٹی پر بھی تو اس کا اثر ہوگا، وہ بھی اس کے ہی نقشے قدم پر چلے گی اور اسی کی طرح ایک دن گھر سے بھاگ جائے گی۔ کہیں سے آواز آ رہی تھی، ہاں اس کا تو آج ہی نکاح کر دینا چاہیے، ورنہ یہ بھی کل کو کسی کے ساتھ عشق کا کھیل رچا کر گھر سے بھاگ جائے گی۔ وہ بیچاری لڑکی ڈری سہمی سی خاموش کھڑی تھی اور لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن کر وہ اپنی نظریں مزید جھکاتی ہی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کا نام میرب تھا، جو 14 سال کی تھی، اور لڑکے والے اب اس کا رشتہ مانگ رہے تھے، اور جس لڑکے کے لیے مانگ رہے تھے وہ لڑکا تو نہیں، اچھا خاصا بڑا مرد تھا جو اس سے عمر میں 20-25 سال بڑا تھا۔ ہجوم میں ایک بار پھر سرگوشیاں ہونے لگی تھیں کہ اس لڑکی کے ماں باپ کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ لڑکے والے ان کی عزت کی لاج رکھ رہے ہیں اور چھوٹی بیٹی کو عزت سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، ورنہ ایسی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے جس کی بڑی بہن ہی گھر سے بھاگ گئی ہو۔ شاہ سلطان تو 14 سال کی میرب کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ بیچاری معصوم سی لڑکی بھری محفل میں گردن جھکائے سب کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ شاہ سلطان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس لڑکی کے پاس چلتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ شاہ سلطان کی بات سنتے ہی وہاں پر ایک خاموشی پھیل گئی تھی۔ وہ لوگ جو طرح طرح کی چیمہ گوئیاں کر رہے تھے ایک دم سے خاموش ہو گئے تھے۔ اب اس ہجوم میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ دوبارہ اپنے سردار شاہ سلطان کے سامنے بول سکتے۔ شاہ سلطان کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھا گیا تھا، لیکن لڑکے والوں کا مسئلہ تو ابھی تک حل نہیں ہوا تھا۔ وہ طرح طرح کے سوال پوچھ رہے تھے۔ تب شاہ سلطان نے ان کو منہ مانگی رقم دینے کا کہا اور اپنی شرط سامنے رکھ دی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میرب کے بدلے چاہے جتنی رقم مانگ لیں، مگر وہ اس معصوم لڑکی کو اس سے اتنی بڑی عمر کے مرد کے حوالے ہرگز نہیں کرے گا۔ اس سارے وقت میں میرب نے نظریں اٹھا کر پہلی بار سلطان کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی بے یقینی تھی، جیسے اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں کا سردار خود اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مگر وہ ابھی تک خاموش تھی اور کچھ بھی نہیں بولی تھی، لیکن اب اس نے رونا بند کر دیا تھا۔ کچھ دیر تو خاموشی چھائی رہی، لیکن اس کے بعد میرب نے اپنے لب کھولے اور وہ کہنے لگی کہ میں شاہ سلطان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جرگے میں موجود سبھی لوگوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ شاہ سلطان نے بہت مشکل سے لڑکے والوں کو منہ مانگے دام دے کر واپس بھجوایا تھا اور میرب کو اپنے پاس ہی روک لیا تھا۔ سب گاؤں والے حویلی سے جا چکے تھے۔ وہ ساری حویلی ایک بار پھر سے خالی ہو گئی تھی۔ اب اس حویلی میں صرف شاہ سلطان اور میرب ہی رہ گئے تھے۔ میرب کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ امجد زمینوں پر مزدوری کر کے اپنی بیوی اور 2 بچیوں کو پالتا تھا۔ اس کی بڑی لڑکی درخشاں اب 25 سال کی ہونے والی تھی، مگر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک اس کی کہیں بھی شادی نہیں کر سکا تھا۔
مگر درخشاں جب بھی اپنی ہمجولیوں کو رخصت ہوتے دیکھتی تو ہمیشہ احساسی کمتری میں مبتلا ہو جاتی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کی بھی شادی ہو جائے اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنی مرضی کی ایک حسین اور خوشیوں سے بھری زندگی گزار سکے، مگر اس کے غریب گھر میں کوئی بھی اس کا رشتہ لے کر ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کے باپ کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر درخشاں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ کوئی ہو جو اس کو بھی پیار کرے، اس کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کرے اور سب سے بڑھ کر اس کا خیال رکھے۔ اس لیے درخشاں نے دوسرے گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ دوستی کر لی تھی اور وہ دونوں آپس میں محبت بھی کرنے لگے تھے۔ جب درخشاں کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا باپ اس کو رخصت ہی نہیں کرنا چاہتا بلکہ ساری زندگی اپنے گھر میں ہی بٹھا کر رکھنے والا تھا، تو اس نے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنایا تھا۔ مگر امجد اور اس کی بیوی کو درخشاں کے گھر سے بھاگنے کا پتہ چل گیا تھا، لیکن تبھی اس کے لیے جنید کا رشتہ آیا تھا جو اس سے عمر میں 10-12 سال بڑا تھا، لیکن وہ درخشاں کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا اور اس نے امجد سے کہا تھا کہ وہ صرف درخشاں کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے، اس کو جہیز میں کچھ بھی نہیں چاہیے، بلکہ وہ تو درخشاں کے لیے ایک بڑی قیمت بھی اس کے ماں باپ کو دینے کے لیے تیار تھا۔ امجد کو بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی تو بیٹی بھی گھر سے رخصت ہو رہی تھی اور اس کے بدلے میں اس کو بہت سارے پیسے بھی ملنے والے تھے۔ امجد کی بیوی نے تو اس کو بہت منع کیا تھا کہ وہ پیسوں کی خاطر اپنی بیٹی کی زندگی برباد مت کرے، مگر امجد نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ درخشاں کی عمر نکلتی جا رہی ہے اور اس کے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا، آخر ہم کب تک اپنی بیٹی کو اس طرح سے گھر پر بٹھا کر رکھیں گے؟ اگر جنید ہماری بیٹی کو بغیر کسی جہیز کے اپنے ساتھ بیاہ کر لے جانا ہی چاہتا ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ امجد نے بہت مشکل سے اپنی بیوی کو منایا تھا، مگر جب درخشاں کو اس بات کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بارات والے دن ہی گھر چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ جب جنید اور اس کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ درخشاں گھر سے بھاگ گئی ہے تو انہوں نے بہت تماشا لگا لیا تھا۔ تبھی گاؤں کے کچھ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ سردار شاہ فیصل کی حویلی پر جا کر جرگہ بلائیں اور وہاں پر ہی فیصلہ ہوگا کہ اب ان کو کیا کرنا ہے۔ جنید اور اس کے گھر والے تو پہلے ہی سوچ کر آئے تھے کہ اگر ان کو درخشاں نہیں ملی تو وہ درخشاں کی چھوٹی بہن میرب کو ہی اپنے ساتھ لے جائیں گے، کیونکہ وہ بھی کم خوبصورت نہیں تھی اور ساتھ میں تھی بھی کم عمر۔ تبھی سب لوگ اکٹھے ہو کر شاہ فیصل کی حویلی پہنچ گئے تھے، لیکن شاہ فیصل اس وقت گاؤں میں موجود نہیں تھے بلکہ کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے، جبکہ جنید اور اس کے گھر والوں نے واویلا مچایا ہوا تھا۔ وہ فیصلہ آج ہی کروانا چاہتے تھے، اس لیے شاہ سلطان جو کہ شاہ فیصل کا اکلوتا بیٹا تھا اور سردار شاہ فیصل کے بعد وہی گدی نشین بننے والا تھا، تو اس کو حویلی بلا لیا گیا تھا تاکہ وہ ساری صورتحال کا جائزہ لے کر فیصلہ سنا سکے۔ اور جب شاہ سلطان نے معاملے کی نوعیت دیکھی تو اس کو اندازہ ہوا کہ میرب تو ابھی کم عمر اور ناسمجھ لڑکی تھی، لیکن درخشاں کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی ہونے جا رہی تھی۔ تب شاہ سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کو اتنی بڑی مصیبت سے کس طرح سے نکال سکے، تو اس نے اس سارے مسئلے کا یہی حل نکالا تھا کہ اس نے جرگے میں یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ میرب سے خود شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا فیصلہ آخری فیصلہ مانا جائے گا، تبھی تو کوئی بھی اس کے آگے نہیں بول سکا تھا اور گاؤں والوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ مسئلہ تو سارا حل ہو گیا تھا، جنید بھی واپس جا چکا تھا، جبکہ میرب ابھی تک شاہ سلطان کے سامنے نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا اس نے میرب کے ساتھ شادی کا فیصلہ سنا کر ٹھیک کیا تھا یا غلط۔ میرب بھی جرگے میں صرف ایک جملہ بولنے کے بعد پھر سے خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ سلطان سے نہ تو کوئی سوال پوچھا تھا اور نہ ہی نظر اٹھا کر دوبارہ اس کو دیکھا تھا، مگر سلطان کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس کم عمر لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا تھا۔ اس نے سب گاؤں والوں کے سامنے یہ کہہ تو دیا تھا کہ وہ میرب کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کو اتنی بڑی عمر کے آدمی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، جو بڑی عمر کا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جانا مانا بدمعاش قسم کا آدمی بھی تھا۔ تبھی اس کو جو سمجھ آیا وہ بول گیا تھا، مگر اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے بابا شاہ فیصل کا انتظار کرنے لگا تھا تاکہ وہی آ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ سلطان نے غفور کو بلوایا اور اس کو کہنے لگا، جا کر میرب کے لیے کمرہ تیار کرواؤ اور اس کو ضرورت کا کچھ سامان دے دو، کیونکہ اب یہ ہماری مہمان ہے اور اس کی ذمہ داری میں تمہیں سونپتا ہوں۔ جب تک یہ حویلی میں رہے گی تم ہی اس کا خیال رکھو گے۔ جی شاہ صاحب، جو آپ کا حکم۔ غفور تابع داری سے کہتا ہوا میرب کو اپنے ساتھ لے گیا تھا اور حویلی کے ہی ایک کمرے میں اس کو چھوڑ آیا تھا۔ تبھی سلطان نے غفور کو اپنے پاس دوبارہ بلایا۔ وہ اس کا سب سے پرانا اور وفادار ملازم تھا۔ جب بھی سلطان کسی مصیبت میں ہوتا یا اس کو سمجھ نہ آتی کہ اب اس کو کیا کرنا ہے، تب وہ غفور سے ہی مدد لیا کرتا تھا، جو اس کو ہمیشہ صحیح مشورہ دیا کرتا تھا۔
شاہ صاحب گستاخی معاف، لیکن یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بھلا آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی پرائے مسئلے کو اس طرح سے اپنا مسئلہ بنانے کی؟ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ میرب کو جنید کے حوالے کر دیتے، تاکہ اس لڑکی کے ماں باپ کو تو احساس ہوتا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی رضامندی نہ جان کر کتنا غلط فیصلہ کیا تھا۔ آخر ان کی غلطی تھی تو سزا بھی تو ان کو ہی ملنی چاہیے تھی۔ بھلا آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی جو آپ نے بھری محفل میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی حامی بھر لی تھی؟ غفور شاہ سلطان کے برابر میں بیٹھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ تو شاہ سلطان کا وفادار ملازم تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ سلطان کا ایک اچھا دوست بھی تھا جو اس کو ہمیشہ مخلصانہ مشورہ ہی دیا کرتا تھا۔ تبھی دل کی بات زبان پر آ گئی تھی، جو وہ لوگوں کے ہجوم کی موجودگی میں نہیں کہہ سکتا تھا، وہ اب تنہائی میں سلطان سے کہہ رہا تھا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ میں نے شاید کچھ غلط کر دیا ہے، مجھے اس لڑکی کو اس طرح سے اپنی حویلی میں نہیں روکنا چاہیے تھا۔ لیکن تم ہی بتاؤ بھلا، میں اس معصوم چھوٹی سی لڑکی کو کس طرح سے اس شرابی جنید کے حوالے کر سکتا تھا، اور جو غلطی اس لڑکی نے کی ہی نہیں تھی، بھلا اس کو سزا کیسے دے سکتا تھا؟ پریشانی سلطان کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ وہ لڑکی بھی تب سے خاموش ہی ہے، نہ اس نے ہجوم میں کسی کو کچھ کہا ہے اور نہ ہی اس نے آپ سے کچھ کہا ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہر فیصلے پر سر جھکا دینے والی لڑکی ہے۔ اگر اس کو جنید کے حوالے کر دیا جاتا تب بھی وہ خاموشی سے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی، اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تب بھی اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا، بلکہ اس نے تو ابھی تک آپ سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ تو جب سے حویلی میں آئی ہے تب سے بالکل خاموشی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ آخر وہ کچھ بولی کیوں نہیں۔ جب جنید کے گھر والے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، تب تو اس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا، مگر اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ مگر اس کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی اس شرابی کے ساتھ جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، مگر میری بات سنتے ہی اس کے آنسو ایک دم سے تھم گئے تھے، جیسے اس کو حوصلہ ہوا تھا کہ اب ہم اس کو جنید کے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ مگر میری بات سن کر اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ تو اب ہم اس لڑکی کا کیا کریں گے؟ گاؤں والوں کے سامنے تو آپ نے کہہ ہی دیا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں گے، تو کیا آپ واقعی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ غفور بھی شاہ سلطان کے سامنے بولتا ہوا ڈر رہا تھا، مگر دل کی بات زبان پر لے ہی آیا تھا کہ شاہ سلطان جو اس گاؤں کا سردار تھا اور اگلا گدی نشین بھی تھا، کیا وہ گاؤں کی ایک معمولی سی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھا، یا صرف اس کو گاؤں والوں سے بچانا چاہتا تھا؟ تبھی اس نے سارے گاؤں کے سامنے جھوٹ بول دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بابا حویلی واپس آ جائیں تو وہی اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے، کیونکہ مجھے تو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ سلطان دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میرب کو حویلی آئے 2 دن ہو گئے تھے، مگر وہ ابھی تک خاموش ہی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے سرداروں کی حویلی میں آ کر بیٹھ جائے گی اور سرداروں کا لڑکا اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو اپنی قسمت پر افسوس کرنا چاہیے تھا یا رشک کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ماں باپ تو شاید درخشاں کی طرح اس کو بھی ساری عمر اپنے ہی گھر پر بٹھا کر رکھتے، جیسے درخشاں کو دینے کے لیے ان کے پاس کوئی جہیز نہیں تھا، شاید وہ میرب کے لیے بھی کبھی کوئی سامان نہ اکٹھا کر پاتے، اور وہ بھی ان کے گھر میں ہی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی۔ وہ بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ جنید ایک شرابی تھا اور گاؤں کے بدماشوں میں سے ایک تھا، جس کی نظر گاؤں کی ہر خوبصورت لڑکی پر رہتی تھی۔ جب وہ درخشاں کے لیے رشتہ لے کر آیا تھا تو اس کے دل کو بہت برا لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہن کا رشتہ کسی ایسے انسان کے ساتھ ہو جس کو ہر کوئی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس رشتے کے لیے انکار کے لیے منا سکے، مگر اس کے باپ نے کبھی اس کی سنی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو صرف پیسے کے پیچھے بھاگتا تھا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ جنید ایک شرابی تھا، اس کے باوجود بھی وہ درخشاں کو اس کے حوالے کر رہا تھا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ درخشاں کے بدلے میں اس کو بہت سارے پیسے ملنے والے تھے جو اس کے لیے زیادہ اہم تھے۔ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ درخشاں اس کی بیٹی تھی، بلکہ اس کو تو صرف پیسوں سے ہی غرض تھی۔ جب میرب کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کا باپ کسی بھی صورت میں درخشاں کو جنید کے ساتھ رخصت کر کے ہی رہے گا، تب میرب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ درخشاں کو اس شرابی کے ساتھ ہرگز بھی رخصت ہونے نہیں دے گی، چاہے اس کے لیے جو بھی کرنا پڑتا، مگر وہ اپنی بہن کو اس جہنم میں ہرگز نہیں جانے دے گی جس کی وجہ سے اس کی بہن کی ساری زندگی ہی برباد ہو جاتی۔ تبھی اس نے درخشاں کو گھر سے بھاگنے میں اس کی مدد کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سارا ملبہ اس کے اوپر پھینک دیا جائے گا اور جنید درخشاں کے بدلے میں اس کا ہی ہاتھ مانگ لے گا۔ جب جنید نے سارے گاؤں کے سامنے یہ کہا تھا کہ وہ درخشاں کے بدلے میرب کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو میرب کے اوپر تو ایک قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔
اس نے تو اپنی بہن کے ساتھ بھلائی کرنے کا سوچا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ نیکی اس کے ہی گلے پڑ جائے گی، اور جس جہنم سے وہ اپنی بہن کو نکال رہی تھی وہ اس میں خود ہی پھنس جائے گی۔ اس لیے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مگر جب شاہ سلطان نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ خود میرب کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، تب میرب کے دل کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا تھا، کیونکہ شاہ سلطان تو گاؤں کے سرداروں میں سے ایک تھا جو اس سے عمر میں بڑا تو تھا ہی، مگر وہ جنید کی طرح ایک آوارہ بدماش یا شرابی نہیں تھا، بلکہ پڑھا لکھا تھا اور ہمیشہ سے گاؤں کے لوگوں کا بھلا ہی کرتا آیا تھا۔ اس نے شاہ سلطان کے بارے میں کبھی بھی کوئی برائی نہیں سنی تھی، اس لیے میرب نے بھی شاہ سلطان کا یہ فیصلہ خاموشی سے قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہ شاہ سلطان کو جانتی تھی۔ وہ تو اتنی بڑی حویلی میں رہتا تھا اور سارے گاؤں کا سردار تھا، جبکہ وہ ایک معمولی سے کسان کی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اس کو بھلا اور کیا چاہیے تھا کہ گاؤں کا سردار خود ہی اس کو اپنانے کے لیے تیار تھا۔ میرب کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ شاہ سلطان اس سے عمر میں کتنا بڑا تھا، بلکہ اس کو تو صرف اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی جان اپنے کنجوس باپ اور شرابی جنید سے جھوٹ رہی تھی۔ پہلے تو اس کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے درخشاں کو گھر سے بھگا کر غلطی کی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کاش اس نے درخشاں کا ساتھ نہ دیا ہوتا، مگر شاہ سلطان کا فیصلہ سن کر اس کو ڈھارس ہوئی تھی اور وہ اپنے فیصلے پر مطمئن ہو گئی تھی۔ مگر کیا شاہ سلطان سچ میں اس کے ساتھ شادی کر لے گا یا صرف وہ گاؤں والوں کے سامنے ہی ایسا کہہ رہا تھا؟ میرب کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ شاہ سلطان نے اس سے ایک بار بھی بات نہیں کی تھی، نہ اس کو کچھ کہا تھا اور نہ ہی اس سے اس کی مرضی کے بارے میں کچھ پوچھا تھا، بلکہ خاموشی سے اس کو حویلی کے ہی ایک کمرے میں اپنے ملازم کے ساتھ بھجوا دیا تھا۔ شاہ فیصل تقریباً 2 ہفتوں کے بعد شہر سے واپس گاؤں آئے تھے، اور گاؤں آتے ہی ان کو اس بارے میں علم ہو گیا تھا کہ گاؤں کی ہی ایک لڑکی ان کی حویلی پر موجود تھی، اور یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ ان کے ہی اکلوتے بیٹے شاہ سلطان کا تھا، جس نے اس کو حویلی میں پناہ دی تھی، بلکہ ایک مہمان کی طرح ہی رکھا ہوا تھا۔ شاہ فیصل نے تو حویلی پہنچتے ہی سلطان کو اپنے پاس بلوایا تھا تاکہ ساری صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ سلطان، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تم نے ہی اس لڑکی کو حویلی میں رکھا ہوا ہے جس کے بارے میں گاؤں کے لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ جی بابا، میں نے ہی میرب کو حویلی میں رکھا ہے، مگر گاؤں کے لوگ اس کے بارے میں جو بھی باتیں کر رہے ہیں وہ سب غلط ہیں۔ ان سب میں اس بیچاری لڑکی کا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر بھی اس کو سزا دی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا، تبھی میں نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کیا تم اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرو گے جس کا ذکر سارے گاؤں والے نہ جانے کن کن الفاظ میں کر رہے ہیں؟ شاہ فیصل نے سلطان کی بات کاٹتے ہوئے اپنی جگہ سے حیرانی سے اٹھتے ہوئے کہا تھا، جی بابا، تب تو میں نے سارے گاؤں والوں کے سامنے یہی کہا تھا کہ میں میرب کے ساتھ نکاح کر لوں گا، لیکن گاؤں والے اس کے بارے میں جن الفاظ میں بھی ذکر کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ کردار تو اس کے باپ کا خراب تھا، نیت تو اس کی خراب تھی جو وہ چند پیسوں کی خاطر اپنی بیٹی کو ایک شرابی کے حوالے کر رہا تھا۔ میں تو کہتا ہوں اس لڑکی نے بالکل ٹھیک کیا، اس کو بھی تو حق تھا کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکے۔ جب اس کے ماں باپ نے ہی اس کی پرواہ نہیں کی تو وہ بھی اپنے ماں باپ کی پرواہ کیوں کرتی؟ وہ جس سے محبت کرتی تھی وہ اس کے ساتھ ہی گھر سے بھاگ گئی ہے، اور اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اس نے اپنا حق استعمال کیا ہے جو اس کے ماں باپ اس سے چھین رہے تھے۔ مگر ان سب میں اس چھوٹی میرب کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے میں اس کو جنید کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان، تم جانتے بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اس لڑکی کو کب تک حویلی میں رکھو گے اور آخر کس رشتے سے رکھو گے؟ گاؤں کے لوگ تو طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ شاہ فیصل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کیا کرنے والا تھا۔ بابا، اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ شاہ سلطان بے بس ہوتا ہوا کہہ رہا تھا۔ میں تم سے کیا کہوں؟ تم خود ہی اس مسئلے میں الجھ پڑے ہو۔ تم نے کم از کم میرا انتظار تو کر لیا ہوتا، یا کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ہی کر لیتے۔ اس لیے بہتر ہے اس مسئلے سے بھی اب تم خود ہی نکلو۔ میں تو تمہیں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آخر گاؤں والوں کے سامنے فیصلہ تم نے سنایا تھا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس لڑکی سے نکاح کرو یا اس کے ساتھ جو بھی کرو، ان سب میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اور وہ جو یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ بابا آئیں گے تو وہ ضرور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، اب اس کو مزید پریشانی ہونے لگی تھی کہ وہ تو سارے گاؤں والوں کے سامنے اس لڑکی کو یہ کہہ کر حویلی میں بٹھائے بیٹھا تھا کہ وہ تو اس کے ساتھ نکاح کر لے گا، مگر کیا وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے خود کو تیار بھی کر سکے گا یا نہیں؟ ادھر میرب کو بھی حویلی میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہونے کا تھا، مگر اس کا دوبارہ شاہ سلطان سے کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ سردار شاہ سلطان کے سامنے جا کر پوچھ سکتی کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ مگر وہ آخر کب تک ایسے بیٹھی رہ سکتی تھی؟
ابھی تو اس کے امتحان بھی ہونے والے تھے اور وہ اپنے امتحان کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ اس کو پڑھنا لکھنا تھا تاکہ وہ اپنے باپ کی طرح کسی کے آگے پیسوں کے لیے ہاتھ نہ پھیلا سکے۔ وہ تو اپنے پیروں پر کھڑی ہونا چاہتی تھی تاکہ اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکے، نہ کہ کسی کے محتاج ہو کر رہ جائے۔ اس نے بہت انتظار کیا تھا کہ شاید کوئی حویلی میں آ کر خود ہی اس کو بتا سکتا کہ آگے کیا ہونے والا تھا، مگر جب 1 مہینہ گزر گیا اور اس کو یقین ہو گیا کہ وہ ایسے ہی بے مقصد بیٹھی رہے گی، تب اس نے بہت ہمت اکٹھی کی اور شاہ سلطان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس روز ہلکی ہلکی سی پھوار پڑ رہی تھی کیونکہ موسم بھی بدل رہا تھا۔ یہ ہلکی ہلکی بوندیں موسم سرما کی آمد کا پیغام دے رہی تھیں، جب دن چھوٹے اور راتیں طویل ہو جاتی تھیں۔ ایسے میں شاہ سلطان اپنے گرد ایک چادر لپیٹے اپنے کمرے میں کھڑا باہر لان میں گھاس پر پڑنے والی بارش کی ننھی ننھی بوندوں کو دیکھ رہا تھا، جو آہستہ آہستہ ساری گھاس کو بھگو رہی تھیں۔ تب اس کے ذہن میں اچانک سے میرب کا خیال آیا تھا، جس کو وہ اپنی ذمہ داری پر حویلی میں لے تو آیا تھا، مگر اس کو حویلی کے ایک کمرے میں چھوڑ کر بالکل ہی بھول گیا تھا۔ وہ پریشانی سے اپنا ماتھا مسلنے لگا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ میرب کو کیا کہے گا۔ وہ بیچاری لڑکی تو اسی امید پر اس حویلی میں بیٹھی تھی کہ شاید شاہ سلطان اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کو حویلی کی عزت بنانے والا تھا، مگر اس وقت سلطان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے سارے گاؤں کے سامنے میرب کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ سنا کر ٹھیک کیا تھا یا غلط کیا تھا۔ اس کو اب میرب کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، آخر وہ اس کو حویلی میں کب تک بٹھا کر رکھ سکتا تھا۔ باہر لان کی گھاس بھیگ چکی تھی اور شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور شاہ سلطان کا دھیان اس طرف چلا گیا۔ آ جاؤ، کون ہے؟ سلطان نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ تبھی دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا اور وہ چادر میں خود کو لپیٹتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ وہ شاہ صاحب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، میرب نے بہت ساری ہمت اکٹھی کر کے کہا تھا، اور وہ جو ابھی بیٹھا ہی تھا اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جب سے وہ حویلی میں آئی تھی، سلطان نے اس کو آج دوسری بار دیکھا تھا۔ آج وہ میک اپ کے بغیر سادہ سے کپڑوں میں ایک بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے اس کے سامنے کھڑی تھی، مگر اس کی نظریں ابھی تک جھکی ہوئی تھیں۔ سلطان کو تو وہ لڑکی پہلی نظر میں ہی بھاگ گئی تھی، مگر سادگی میں تو وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا موم جیسا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا جیسے کسی گڑیا میں روح پھونک کر اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس کے رخسار کی لالی دیکھ کر سلطان کا دل چاہا تھا کہ وہ اس کے قریب جائے اور اس کو ساری دنیا سے چھپا لے۔ سلطان آنکھیں جھپکے بغیر اس کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے ہی کھڑی نہ جانے اس کو کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ سلطان کو صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ موم کی بنی ہوئی گڑیا اس کے سامنے نظریں جھکائے اپنے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ ہلا رہی تھی، مگر وہ سن نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ تو بس اس کی معصومیت میں ڈوبا کھڑا تھا۔ تبھی بہت زور سے بجلی کڑکی اور بوندا باندی تیز بارش میں بدل گئی اور شاہ سلطان ہوش میں آیا اور پوچھنے لگا، کیا ہوا؟ کیا تمہیں اس حویلی میں رہنے میں کوئی دقت ہے؟ نہیں نہیں شاہ صاحب، مجھے تو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے امتحان سر پر ہیں، میں کب تک اس طرح سے اس حویلی میں آپ پر بوجھ بنی بیٹھی رہوں گی؟ اس میں بوجھ والی تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہی حویلی میں لے کر آیا ہوں، تم یہاں پر کوئی بوجھ نہیں ہو، بلکہ اگر تمہیں یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ اور جہاں تک بات رہی تمہارے امتحانات کی، تو مجھے تو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم پڑھنا چاہتی ہو۔ میں کل ہی غفور سے کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں لے جایا کرے اور تم امتحان دے کر واپس اس کے ساتھ ہی حویلی واپس آ جایا کرو گی۔ تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس حویلی میں محفوظ ہو، یہاں پر کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ ہاں، پھر تم سلطان کی بیوی جو بننے والی ہو۔ شاہ سلطان نے بیوی بننے والی بات جان بوجھ کر ہی کہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بات سن کر میرب کیا رد عمل کرتی ہے، مگر وہ خاموشی سے سر جھکا کر واپس چلی گئی تھی۔ سلطان خود ہی سوچنے لگا تھا کہ کیا وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ شادی کر بھی سکے گا یا نہیں، کیا بابا اس کا اس فیصلے میں ساتھ دیں گے؟ وہ ابھی تک اسی کشمکش میں مبتلا تھا، تبھی غفور کمرے میں داخل ہوا۔ غفور سلطان کو اس دن والے کاغذات دینے آیا تھا جس کام کے سلسلے میں وہ زمینوں پر گئے تھے، وہ کام تو وہاں پر ہی ادھورا رہ گیا تھا۔ سلطان نے غفور سے وہ کاغذات پکڑے اور ان کو پڑھنے لگا، مگر اس کا ذہن ابھی تک میرب کے معصوم چہرے میں ہی الجھا ہوا تھا۔ سلطان غفور کو ہدایت کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ میرب کو میں نے اپنی ذمہ داری پر اس حویلی میں رکھا ہے، کل سے اس کو جہاں بھی جانا ہوگا تم اس کے ساتھ ہی جاؤ گے اور سائے کی طرح اس کے ساتھ رہو گے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے ماں باپ یا جنید اس کی طرف دیکھیں یا اس کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہیں۔
وہ لڑکی بہت معصوم ہے، اس کو ظالم دنیا کے رسم و رواج کا نہیں پتہ، اس کا باپ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا جو چند پیسوں کی خاطر اس کو جنید کے حوالے کر رہا تھا۔ آپ کی بات تو ٹھیک ہے شاہ صاحب، لیکن اب تو آپ نے جنید کو منہ مانگی رقم دے دی ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ میرب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے گا۔ اگر آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے تو اس کو اس کے ماں باپ کے پاس ہی واپس بھیج دیں۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، امجد کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ تو چند پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر جنید کو ہم نے پیسے دے کر اس کا منہ بند کروا دیا ہے تو کل کو جنید کی جگہ کوئی اور بھی امجد کو پیسوں کا لالچ دے کر اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ میرب کے معاملے میں تو میں امجد پر بالکل بھی کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا، کیونکہ درخشاں بھی اس کی ہی بیٹی تھی اور ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے گھر والوں کو مشکل میں ڈال کر چلی گئی ہے۔ اگر امجد نے اپنی بڑی بیٹی کے بارے میں کچھ اچھا سوچا ہوتا تو آج میرب اس طرح سے در بدر نہ ہو رہی ہوتی۔ اس لیے اب کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے، میں نکاح تو کر لوں گا، مگر دوبارہ اس کو امجد جیسے باپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ غفور اس کی بات پر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میرب کے امتحانات شروع ہو گئے تھے اور اب وہ غفور کے ساتھ ہی آتی جاتی تھی، کیونکہ اس کے 8ویں کلاس کے امتحانات ہو رہے تھے اور وہ پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ ذہین لڑکی تھی، اور سلطان بھی اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی پڑھا لکھا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے گاؤں کے لوگ بھی پڑھ لکھ کر کچھ شعور حاصل کر سکیں۔ تبھی تو اس کے گاؤں کو امجد اور جنید کی ذہنیت جیسے لوگوں سے چھٹکارا مل سکتا تھا۔ مگر یہاں پر ایک اور مصیبت میرب کے راستے کی رکاوٹ بن رہی تھی۔ اس کو اسکول آتے جاتے طرح طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لوگ نہ جانے اس کے اور شاہ سلطان کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، شاہ سلطان نے تو میرب کا سودا کر لیا ہے۔ شاہ سلطان اور جنید میں فرق ہی کیا رہ گیا ہے؟ جنید تو چلو پھر بھی شاہ سلطان سے بہتر ہی تھا، جو اس میرب کو عزت کے ساتھ اپنے گھر بیوی بنا کر لے جا رہا تھا، مگر شاہ سلطان کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ اس نے تو بغیر نکاح کے ہی میرب کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا بھی یا نہیں۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ میرب تو سمجھتی تھی کہ وہ حویلی میں آ کر گاؤں والوں کے طعنوں سے محفوظ ہو گئی تھی، مگر یہاں پر آ کر تو اس کو زیادہ زہریلی اور کڑوی باتیں سننے کو مل رہی تھیں، جو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ مگر وہ شاہ سلطان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاہ سلطان ایسا آدمی بالکل نہیں تھا جیسا کہ گاؤں والے اس کو سمجھ رہے تھے، بلکہ اس نے بھی میرب کو عزت کے ساتھ ہی حویلی میں رکھا ہوا تھا۔ بھلا وہ کیسے میرب کے ساتھ نکاح کر سکتا تھا؟ میرب تو ایک غریب کسان کی ایک عام سی لڑکی تھی، جبکہ شاہ سلطان تو ایک خوبرو نوجوان تھا۔ کیا اس کے لیے باقی ساری لڑکیاں مر گئی تھیں جو وہ میرب کے ساتھ ہی نکاح کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا؟ میرب کے دل میں بھی طرح طرح کے وسوسے جنم لینے لگے تھے کہ اگر شاہ سلطان نے بھی اس کو اپنی حویلی سے نکال دیا تو وہ کہاں جائے گی، کیونکہ اس کو بھی اپنے باپ پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ گاؤں کی ایک یہی تو خاصیت ہوتی ہے کہ کوئی بات کسی سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ بہت جلد شاہ سلطان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ گاؤں والے اس کے اور میرب کے متعلق کیا باتیں کر رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ معصوم لڑکی اس کی وجہ سے اس طرح سارے زمانے میں بے عزت ہو کر رہ جائے۔ اس بیچاری کی ابھی عمر ہی کیا تھی جو اس کو اتنے تلخ جملے سننا پڑ رہے تھے۔ سلطان کو لگتا تھا کہ اس نے میرب کو حویلی میں رکھ کر کوئی غلطی کر لی تھی۔ تبھی سلطان نے کچھ سوچا۔ وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا اور بہت جلد وہ میرب کا معاملہ بھی ختم کرنے والا تھا، تاکہ گاؤں والے خاموش ہو جائیں اور اس کے خلاف کوئی بات نہ کر سکیں۔ اس کو صرف میرب کے امتحانات کے ختم ہونے کا انتظار تھا، تاکہ وہ اس کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتا۔ میرب کے امتحانات ختم ہو چکے تو ایک دن شاہ سلطان نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا، مگر سلطان نے کوشش کی تھی کہ وہ اس کی طرف دیکھ نہ سکے، کیونکہ جب وہ اس نازک سی گڑیا کو دیکھتا تھا تو اپنے حواس کھو بیٹھتا تھا اور اس کی خوبصورتی میں اس قدر مگن ہو جاتا تھا کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ اس کو میرب کے ساتھ کیا بات کرنی تھی۔ شاہ سلطان نے خود میں بہت سا حوصلہ پیدا کیا تھا میرب سے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا وہ شاہ سلطان کی بیوی بننے کے لیے تیار تھی۔ میرب نے حیرانگی سے نظریں اٹھا کر شاہ سلطان کی طرف دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ سلطان کی آنکھوں میں اس بات کی بے یقینی تھی کہ کیا وہ واقعی اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی کو اپنانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، جبکہ میرب تو شاہ سلطان کی بات سن کر ہی حیران ہو گئی تھی۔ کیا وہ گاؤں کا سردار شاہ سلطان اس غریب لڑکی کو اپنی بیوی بنانے کے لیے تیار تھا؟ میرب نے ایک بار پھر سے نظریں جھکا لیں اور پہلی بار وہ شاہ سلطان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، شاہ صاحب میں تو آپ کے حکم کی غلام ہوں، آپ مجھے جیسا کہیں گے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا ہی چاہتے ہیں تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ سلطان کو لگا تھا کہ شاید میرب اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، تبھی تو ایسی باتیں کر رہی ہے۔
اگلے ہی لمحے سلطان کہنے لگا، اگر تم میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہو تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم جیسا چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ اگر تم اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں واپس بھجوا دوں گا، ویسے ہی عزت کے ساتھ۔ اپنے ماں باپ کا ذکر سن کر تو میرب جیسے کانپ اٹھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے پاس واپس جائے تاکہ وہ لالچ میں کسی اور کے ساتھ اس کو رخصت کر دے۔ تبھی وہ فوراً سے کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے کبھی بھی میرے باپ کے پاس مت بھیجیے گا، وہ بہت ظالم انسان ہے۔ وہ باپ کم اور حیوان زادہ ہے جس کو اپنی اولاد کی نہیں بلکہ صرف پیسے کی ہی پرواہ ہے۔ شاہ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ آخر وہ اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو ہی گیا تھا، اور میرب بھی اس بات پر رضامند تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کو شاہ سلطان سے بہتر اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔